رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ سیاہ آسمان پر ہر سو تارے بکھرے ہوئے تھے۔ پورے چاند کی روشنی درختوں کے پتوں کو چمکا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت تھے، اونچے، مضبوط، تناور، اتنے گھنے کہ چاندنی گھاس کو نہیں چھو پاتی تھی۔ ان اونچے درختوں کے سائے جنگل کے بیچ بنی شاہراہ پر لمبے گر رہے تھے۔ ایسے میں جب جانور بھی خاموش ہو گئے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ دونوں طرف سے جنگل کے بیچ گھری کچی پکی سڑک پر ایک بھگی دوڑتی آ رہی تھی۔ بھگی ساگوان کی تھی، اس پر دو رویہ، ایک مہتابی روشن تھی، اس میں دو عربی گھوڑے جتے تھے۔ چکنے چکنے سفید گھوڑے، ان کے منہ پر ریشمی پونیاں اور بدن پر چمچم کرتی جھالر کی دھجیاں تھیں۔ باہر نشست پہ کوچبان بیٹھا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں ایک چابک، دوسرے ہاتھ میں مرسا لگام تھی۔ وہ لگام تھابے چابک مارتا فکر مندی سے بار بار اوپر آسمان کو دیکھتا تھا، جہاں صبح کے ستارے سے منزل بتا رہے تھے۔ کوچبان کے پیچھے بھگی کے اونچے دروازے سختی سے بند تھے۔ جنگل کے درخت اسے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کوچبان کی سواری کون ہے یا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بھگی برق رفتاری سے جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ نہ کوچبان پریشانی سے گردن اٹھا کر وقفے وقفے سے صبح کے ستاروں کو دیکھتا تھا اور ذرا کی ذرا پیچھے بند بھگی پہ نظر ڈالتا۔ اس کے ہاتھوں میں اضطراب تھا، انداز میں عجلت۔ رام ناتھ! دفعتاً بند بھگی سے نسوانی آواز گونجی، ٹھہری ہوئی، مطمئن سی، مگر تمکنت تو بے نیازی سے بھرپور۔ کوچبان کی لگام پہ گرفت پل بھر کو ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ بھگی کے پہیے قدرے سست ہوئے۔ جی مالکن، بیلی کتنا دور ہے ابھی؟ بس چند کوس رہ گئے ہیں مالکن، بھگوان نے چاہا تو صبح ہونے سے قبل ہم حویلی میں ہوں گے، کہہ کر اس نے چابک زور سے گھوڑے کو رسید کی۔ پہیے پھر سے تیز ہو گئے۔ جلدی کرو رام ناتھ! نزاکت اور تھکان بھری خوبصورت آواز پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جی مالکن کہہ کے رفتار بڑھانے لگا۔ بند بھگی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اب وہ نہیں بولے گی۔ کوچبان کو علم تھا، یہ چند فقرے بھی پورے سفر میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کوچبان رام ناتھ ابھی صبح کے ستارے کو دیکھ کر سمت کا حساب ہی لگا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے چند گھڑ سوار نکل کر سامنے سڑک پر آ گئے، ایسے کہ بھگی کا راستہ ایک دم سے رک گیا۔ گھوڑے زور سے ہنہنائے۔ رام ناتھ نے تیزی سے لگام کھینچ لی۔ اسے لگام کھینچنا ہی تھی، کیونکہ اب وہ ہو چکا تھا جس کے باعث وہ رات کے وقت جنگل کے سفر سے ڈرتا تھا۔ بیلی کا جنگل رات کے اس پہر ہنڈاروں کا اماج کا ہوتا تھا، اسے علم تھا۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ بگھی رکی کھڑی تھی۔ سامنے چار گھوڑے تھے، ان میں سے تین کے سوار گھوڑوں سے اتر کر بگھی کے قریب آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرا برچھیت تھا، جبکہ تیسرے کے پاس بڑا سا راجپوتی بلم تھا۔ چوتھا گھوڑا قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا سوار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا تھا، وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے منہ پر سیاہ ڈھاٹا بندھا ہوا تھا، بس آنکھیں واضح تھیں، باقی چہرہ ڈھاٹے کے پیچھے گم تھا۔ وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا نیزہ تھا جو اس نے گھوڑے کی کنیوتیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ تینوں سوار بھگی کے قریب آئے۔ ان کے چہرے بھی نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ برچھیت کے دوسرے ہاتھ میں دستی تھی، یہ چھوٹی سی لکڑی تھی جس کے اوپر دھات کا بڑا سا پیالہ جڑا تھا، اس کے اندر شعلہ جل رہا تھا۔ برچھیت نے دستی کوچبان کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ ایک دم روشنی سے گھبرا کر کوچبان نے چہرہ پیچھے کیا، بندوق بردار آگے بڑھا۔ نیچے آؤ! اس کی بندوق کوچبان پہ تنی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ امرتسر سے مہاراج۔ رام ناتھ نے ہاتھ عاجزانہ انداز میں جوڑے۔ کہاں جانا ہے؟ گاؤں جا رہے ہیں مہاراج۔ کون سے گاؤں؟ بیلی راجپوتا مہاراج۔ بیلی میں کیا کام ہے؟ بندوق بردار کرایا۔ اپنا گھر ہے مہاراج، پریوار ہے۔ بندوق بردار نے بھگی پہ نگاہ ڈالی۔ ساتھ کون ہے؟ رام ناتھ نے تھوک نکلا۔ میری پتنی ہے مہاراج۔ امرتسر کیوں گئے تھے؟ وہ سوال در سوال کیے جا رہا تھا۔ میری پتنی بیمار ہے، اسے بڑے ہسپتال دکھانے لے گیا تھا۔ برچھیت دستی اونچی کیے بھگی کو غور دیکھ رہا تھا۔ یکدم چونک اٹھا، یہ بھگی تو راجپوتوں کی ہے۔ پھر اس نے شعلے کا رخ رام ناتھ کی جانب کیا۔ تم ٹھاکر رگھو ناتھ کے ملازم ہو؟ وہ جو سمجھا تھا کہ گلو خلاصی ہو گئی، گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی مہاراج۔
اس کا مطلب ہے یہ گاؤں کا آدمی ہے، بلم بردار نے آہستہ سے دونوں سے کہا جیسے مطمئن ہو گیا ہو۔ مگر پرچیت مطمئن نہیں تھا۔ تم اپنی بیوی کو ٹھاکروں کی بھگی میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وہ مہاراج دراصل رام رات سے بات نہیں بن رہی تھی۔ دیکھو سیدھی طرح بتاؤ، ساتھ کون ہے، تمہاری بیوی یا ٹھاکروں کی کوئی فرنگی مہمان؟ چوتھا گھڑ سوار اسی طرح نیزہ رکھے سارا ماجرا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج دراصل، اور اس سے پہلے کہ وہ بگڑی کو سوارنے کی صحیح کرتا، بگی کے اندر سے آواز ابھری، رام ناتھ فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہو۔ کوچوان نے تھک کر سر جھکا دیا۔ اب جھوٹ سے کام نہیں چلنا تھا۔ جی مالکن، اس کی آواز پست تھی۔ مالکن کے لفظ پہ تینوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ پھر بندوق بردار نے گردن موڑ کر گھڑ سوار کو اشارہ کیا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ بندوق بردار نے جواباً بندوق مزید تان لی۔ کون لوگ ہیں رام ناتھ؟ راہگیر ہیں یا کمپنی بہادر کے سپاہی؟ آواز اب بھی بے نیاز سی تھی، مطمئن اور ٹھہری ہوئی، بے فکری سی۔ راہسن ہے مالکن، وہ بھکی کے قریب ہو کر ہولے سے بولا، پھر ان کی جانب مڑا۔ پردے کی بی بی ہے مہاراج، ہمیں جانے دیجیے، ہمارا بیلی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پردے کی بی بی، رات کے اس پہر تمہارے ساتھ کیوں ہے گھاڑی بان؟ بندوق بردار کے لہجے میں طنز در آیا۔ برچھیت نے بھی کندرے چوکنا ہو کر برچھی کا رخ رام ناتھ کی طرف کر لیا۔ چوتھا سوار اسی طرح خاموشی سے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا۔ مہاراج، ہمارا بیلی پہنچنا؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں رام ناتھ؟ بند دروازے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، جیسے ویرانے میں کسی قدیم مندر کی ساری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ رام ناتھ بگی کے قریب آیا کہ اندر فرنگی تو نہیں ہے؟ آپ اطمینان رکھیں مالکن، یہ بیلی راجپوتاں کے ڈاکو ہیں، صرف فرنگیوں کو لوٹتے ہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہایت ادب سے اپنی سواری کو خاموش رہنے کا کہہ کر وہ راہزنوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مائیں باپ، اس نے لکھنؤ کے باسیوں کی طرح عاجزانہ ہاتھ جوڑے۔ بی بی صاحب بولی ہے۔ وہ جانے کون سا ہیلا بہانہ گڑنے کو تھا اور پھر آواز گونجی۔ رام ناتھ، اب کی لہجہ سخت تھا، تحکم اور رعنت سے بھرپور۔ انہیں بتاؤ کہ تمہاری سواری فرنگی ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوچوان، جو اپنے قدموں پہ کلہاڑی مارنے والے الفاظ پہ بھنچا رہ گیا تھا، یہ وہ تینوں راہزن جن کے لیے یہ بہادری غیر متوقع تھی، سنبھلتے بھگی کا دروازہ اندر سے کھلا۔ سب کی نگاہیں ادھر کو اٹھی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا اور اس کے پیچھے کم خواب کا بھاری پردہ پڑا تھا۔ ایک سفید ہاتھ باہر نکلا اور پردہ ہٹایا۔ پرچھیت کی دستی کا شعلہ ہوا سے دھونسا جا رہا تھا، مگر مدھم روشنی میں بھی اندر کا منظر قدرے واضح تھا۔ وہ اندر نشست پہ بیٹھی تھی، یوں کہ رخ سامنے کو تھا۔ اس نے سفید میکسی زیب تن کر رکھی تھی جو پاؤں تک آتی تھی۔ پاؤں میں نازک سی کوہلا پوری جوتی تھی جس کے اوپر سنہرے پکھراج جڑے تھے۔ میکسی کی چوڑی دار تنگ آستینیں کلائیوں تک آتی تھی۔ اس کے سفید ہاتھ گود میں دھرے تھے اور ان میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ ہاتھوں کے نیچے ایک بڑا سا سفید ہیٹ رکھا تھا۔ لباس کا گھاٹ کھلا تھا۔ گردن راج ہنس کی سی لمبی تھی جس سے ہیروں کا ایک نازک ہار چپکا ہوا تھا۔ راہزنوں کی نگاہیں بے اختیار اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی چہرے پر اٹھتی چلی گئیں۔ اٹھی ہوئی مغرور سی ناک، موم کی سی گوری جلد، بھرے بھرے ہونٹ جن پہ سرخی لگی تھی، سنہری مائل بھورے بال اس نے اکٹھے کر کے باندھے بائیں کاندھے پہ ڈال رکھے تھے جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ تھے، اور ان کے سامنے اس کا داہنا رخ تھا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کے گرد بہت گہرے کاجل کا حاشیہ کھینچا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بہت چمکیلا، سنہری اور کاجل اتنا گہرا تھا جیسے سیاہ پانی میں سورج جھلملا رہا ہو۔ روب حسن تھا یا تکمنت جمال کے اسلحے پہ ان تینوں کے گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاید ایک لمحے کو ان کو حقیقت پہ خواب کا گمان ہوا تھا، جیسے آسمانوں سے اتر کر کوئی اپسرا ان کے سامنے آ گئی ہو۔ رام ناتھ، ان سے پوچھو کہ رات کے اس پہر مسافروں کو اذیت دینے سے کیا حاصل؟ ہلکے سے گردن ان کی جانب موڑے وہ نخوت سے بولی، گاڑی بان اپنی میم صاحب کو کہو اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں۔ بندوق بردار سنبھل چکا تھا۔ رام ناتھ نے بیچارگی و بے بسی سے بھکی کے کھلے دروازے کو دیکھا اور اسی اعتماد و تحقیر سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بندوق بردار کو بات دہرانی پڑی، میم صاحب اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے اعتماد میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا، نہ ہی
भीख देने की कायल हूँ। हम बकारी नहीं हैं, बरचीत हो राया। बकारी और डाकू में ज्यादा फर्क नहीं होता। रही जेवर की बात तो वह मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मादाम आपका लहजा हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपके साथ जबरदस्ती करें। उसकी सुनहरी आंखों में नागवारी दहराई, खूबसूरत पेशानी पर शकन उभरी। अगर मलका यालिया से बागी हुए अहले हिंद अंग्रेज शुरफा की औरतों का एहतराम भूल गए हैं, तो रामनाथ इन्हें बताओ कि ये यहाँ महकूम है और हम हाकिम। ना हम महकूम हैं और ना ही आप हाकिम। आप गासिब, चोर, अहद शकन हैं। आपने हमारे हिंद अजीम को लूटा है, हमारा माल, हमारी इज्जतें, हमारा तख्त व ताज लूटा है। हम सिर्फ आपसे अपनी दौलत वापस ले रहे हैं। इज्जत और सल्तनत का हिसाब फिर कभी लेंगे। जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दें मैम साहब। इसने बंदूक फिर ऊंची की। मुंह पे बंधे ढांटे से महज इसकी आंखें वाजियां थी, छोटी छोटी अहले फरंग के लिए नफरत से लबरेज आंखें। चौथा घुड़सवार खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे भीख देने की आदत है। ना लूटे जाना पसंद है। आदतन वो गर्दन से चिपके हार पे उंगली फेरने लगी। फरामोश कर दो कि तुम मुझसे मेरा जेवर उतरवाना, तो क्या इस भगी के चंद कदम करीब भी फटक सकते हो। अब इसके लहजे में हकारत दर आई थी। हम ये दोनों काम कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। फजूल, इस देवी जैसी हुस्न और तुमकनत रखने वाली लड़की ने तमसखराना सर छटका। खुश फहमियाँ इंसान को बहुत जलील करवाती हैं। कहते कहते इसने यूं ही एक हाथ से बाल समेटकर दाएं कंधे पर डाल दिए जो इनके सामने था। इस अमल के दौरान जब वो भूरी सुनहरी बालों को हाथों से समेटे दूसरे शाने पर ला रही थी, दस्ती का शोला और चांद की रोशनी बाहम होकर खास साविये पर इस पे पड़ी कि एक लम्हे को इसके बालों में कुछ जोर का चमका, इतना कि चमक से दूर घोड़े पे बैठे सवार की आंखें चुंधिया गईं। बेख्तियार इसने रोशनी से बचने को सर पीछे किया। बस एक लम्हे का अमल था कि रोशनी गायब हो गई। फिर इसने देखा कि इसके लंबे सुनहरी बालों में एक लड़ी थी, मोतियों की लड़ी, जैसे एक लड़ी मोटी सी लट में जुड़े सिर से सिरे तक सफेद मोती परो दिए गए हों। इसके बाल कमर तक गिरते थे, मगर मोतियों की लड़ी कंधे और कोहनी के वस्त में ख़त्म हो जाती थी। हम खुश फहम नहीं मेम साहब, मगर आप हमें मजबूर कर रही हैं कि आपके साथ ज़बरदस्ती की जाए। बंदूक पर तार जैसे सब खोकर आगे बढ़ा। रामनाथ ने घबरा कर सामने आना चाहा, मगर बंदूक की नाल ने इसके कदम रोक दिया। इससे पहले कि वो राहसन भगी तक पहुंचते, बेली के जंगल ने वो भारी आवाज सुनी, नादिर। सबने यहाँ तक रामनाथ और भगी में बैठी लड़की ने भी चौंक कर रासनों के अकब में देखा, जहाँ वो घुड़सवार अपने साथियों से मुखातिब था। क्या? बंदूक पर तार, जिसका नाम गालिबन नादिर था, हैरत से पलटा। इन्हें जाने दो। नादिर को झटका लगा। मगर मैंने कहा ना, इन्हें जाने दो। इसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी, मगर जंगल के सुनाटे ने महसूस किया था कि इसमें दबाव या गुस्सा भी था। कैसे जाने दूं? जेवर देखा है तुमने? नादिर तल मिलाकर बड़बड़ाया। चंद लम्हे खामोशी छा गई, फिर घुड़सवार और भी मथम बोला, इसे जाने दो नादिर, ये बेली राजपूतों की मलका है, इसे जाने दो। फिर वो रुका नहीं। घोड़े की लगाम खींची और इसको एड़ी लगा दी। सफेद घोड़ा अपने सवार को पीठ पर लाते दौड़ता हुआ जंगल के बीच दरख्तों में गुम हो गया। इन तीनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखा, फिर अगले ही पल अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इन्हें इसके पीछे दौड़ाते निगाहों से ओझल हो गए। मगर जाते समय वो देख चुकी थी कि नादिर की छोटी छोटी आंखें गुस्से और नागवारी से भरी थी। रामनाथ ने गहरा सांस लिया और इसे देखा। वो जैसे किसी सोच में गुम धूल और गुबार के नीचे बैठता देख रही थी, जो घोड़ों के कदमों ने उड़ाया था। अगर इन्हें इन्हें इल्म ना होता कि आप फरंगी हैं, तो वो हमें ना रोकते मालकन। निगाहें झुरगाए रामनाथ ने अदब से इसकी गलती का एहसास दिलाया। वो कुछ सोचती दूर जंगल में देखती रही। रामनाथ वो जो मुड़कर आगे नशिस्त संभालने जा रहा था, पुकार पे वापस पलटा। जी मालकन, ये लोग कौन थे? रासन थे मालकन, इसने बेख्तियार निगाहें चुराई। बेशक, मगर थे कौन? मैं कुछ नहीं जानू मालकन, कोचबान ने हाथ जोड़े। बेशक, मगर वो जो घोड़े पर था, इसका नाम क्या था? वो अब भी पुरसुकून थी। मैं कुछ नहीं जानू, वो तल्खी से मुस्कुराई। जाने दो रामनाथ, जैसे तुम्हें वाकई इल्म नहीं। और सुकून से पीछे होकर बैठ गई। वो सर झुकाए हाथ जोड़े वापस जाने लगा। जब इसे अपने अकब से इसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं जानती हूँ वो कौन था। रामनाथ, वो हैरत से ज़दा सा पलटा।
اندھیرے میں مدھم چاندنی میں بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس پر وہی تلخ مسکراہٹ تھی۔ کون تھا مالگن؟ وہ بدر وہ بدر غازان تھا۔ میں جانتی ہوں اس واقعہ کی خبر گاؤں میں کسی کو نہ ہو۔ اب گاڑی چلاؤ، میں صبح سے قبل حویلی پہنچنا چاہتی ہوں۔ پردہ آگے ڈالا گیا اور دروازہ اندر سے بند ہو لیا۔ رام ناتھ حیرت چھپاتا، سر ہلا کر حکم کی تعمیل کرتا اپنی جگہ پر واپس آ گیا تھا۔